مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کو روحانی علاج پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بار پھر حاضر ہیں اور انشاءاللہ الکریم آج بھی پروگرام میں ہم سوالات شامل کریں گے، اوراد و وظائف بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس پروگرام میں جو وظائف اور روحانی علاج بیان کیے جائیں، ممکن ہو اگر آپ کے لیے تو اسے نوٹ بھی کیجئے اور حاجت مند عاشقان رسول تک انہیں پہنچا کر برکتیں بھی حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسپیشل گیسٹ شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں، انشاءاللہ ان سے اوراد و وظائف بھی ہم حاصل کریں گے۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب پر درود بھیجو۔ تو جب بھی آپ ایف جی این چینل پر صلو علی الحبیب سنا کریں تو سمجھ لیا کریں کہ ہمیں درود پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ظاہر فوراً درود پاک پڑھیں گے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ابو جان فوت ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ بچپن ہی میں اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی نیک سیرت امی جان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کا علاج بھی کروایا مگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ اب تو بیچاری ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ اس صدمے سے روتی رہتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جانے کے لیے دعا بھی کیا کرتی۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنی نیک بندی پر رحم فرمایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمکا، دل کی آنکھیں کھل گئیں اور خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ صبح اٹھ کر ماں نے جب اپنے نونہال یعنی ننھے منھے بیٹے کو دیکھا تو الحمدللہ اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ ناظرین اکرام، جانتے ہیں آپ کہ یہ خوش نصیب بچہ کون تھا؟ یہ خوش نصیب بچہ کوئی اور نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس واقعے میں ایک بہت پیاری بات یہ بھی، جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کا نظارہ، اس کی کرم نوازیوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں یہ بھی بات پتہ لگی کہ ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے، کہ ماں اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کی دعائیں بھی قبول ہیں، ان کی بد دعائیں بھی قبول ہیں۔ جی ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی گناہ کی سزا چاہے تو قیامت کے لیے باقی رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے والوں کو اس کا جو بدلہ ہے وہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، کہ دنیا ہی میں وہ اس جرم کی سزا کو پا لیتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان سے دعائیں لیں، ان کی برکتیں حاصل کریں، ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی دعائیں انشاءاللہ ہوں گی تو بیڑا پار ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ساری دنیا مل کے آپ کے لیے بد دعا کرے اور اگر ماں باپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے نا دعا کے لیے، یہ ماں باپ راضی ہیں اور ماء باپ کے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے،
تو دنیا والے جو آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں نا، بد دعا اثر نہیں کرے گی، ماں کی دعا کام آ جائے گی۔ اور اگر سارے مل کے دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور حال یہ ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ بد دعا کر رہے ہیں، تو دوسروں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی آپ کے حق میں، ماں باپ کی بد دعا لگ جائے گی۔ اس لیے جن کے پاس ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا۔ روحانی علاج سلسلے میں یقیناً ہم آپ کی کال بھی لیں گے اور ان پر روحانی علاج بھی پیش کریں گے، لیکن آپ کے گھر میں علاج موجود ہے۔ جی ہاں، جن کے پاس ماں باپ ہیں وہ بھی ایک علاج ہی ہے نا، آپ کے لیے دوا ہے۔ آپ ان سے دعا لیں، ان سے برکت کی دعا لیں، اللہ پاک نے چاہا ان کے دل سے دعا نکل گئی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین اکرام انشاءاللہ الکریم جن کے بالخصوص والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، ان کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اپنے معمولات کے مطابق سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الحلیم ممبئی سے بول رہا ہوں۔ روحانی علاج کے تعلق سے ایک سوال ہے میرا۔ بہت سال سے 3-4 سال سے میرا یہ کام رکا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ کام ختم ہو جائے گا تو فائنینشیل طور پر میرے لیے بہت ہیلپ ہوگا اور دینی کام کرنے میں بھی میرے کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے اگر وہ کام بہت جلد اچھے طرح سے حلال طرح سے ختم ہونے کے لیے، کمپلیٹ سکسیسفل ہونے کے لیے میرے کو کیا کرنا چاہیے، جواب دیجیے برائے کرم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی عبد الحلیم بھائی، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اگر کسی کا کام پورا نہیں ہو رہا ہے اور وہ کام کی کوشش اس انداز سے کر رہا ہے جیسا اس کا حق ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کرنا انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا حکمو، یا حکمو، یا حکمو، جائز کام میں کامیابی کے لیے چلتے پھرتے باوضو اس کی کثرت کرے، اور جو آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے وہ کوششیں جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ ایک عمل اور عرض کرتا ہوں، روزانہ رات سونے سے پہلے 100 بار، اور شب جمعہ کو، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، جمعرات کا دن ختم ہو کے جو رات آتی ہے، اس رات میں 1000 بار روزانہ 100 بار پڑھنا ہے، اور شب جمعہ کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا باقیو، یا باقیو، یا باقیو یہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد حضور قلب سے اللہ کے حضور دعا کر لیں کہ میرا کام جو پھنس رہا ہے، اٹک رہا ہے، رک رہا ہے، اس کی رکاوٹ ختم ہو جائے اور مجھے کام میں کامیابی ملے۔ کچھ دن آپ یہ عمل کنٹینیو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اپنا کام بنتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جعفر عطائی ہے۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی رات کو ڈر کے اٹھتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ یا علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کرم فرمائے، بچی کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔ رات میں بچی ڈر کر اڑ جاتی ہے، سونے سے پہلے اگر بچی آپ کی اس عمر کی ہیں کہ وہ یہ عمل کر سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہی یہ عمل کرے، اور اگر وہ چھوٹی عمر کی ہیں، عمل نہیں کر سکتی، تو آپ یا آپ کے بچوں کی امی یہ عمل کر کے بچی پر دم کر دے اور پھر ان کو سلائے، انشاءاللہ عز و جل نیند سے ڈر کر اٹھنا بند ہو جائے گا۔ شاید ایسا ہو کہ یہ ڈراؤنے خواب کی وجہ سے ڈر کر اٹھ جاتی ہوگی۔ عمل ہے یا متکبرو، اللہ پاک کا یہ مبارک نام 21 ٹائمز، یا متکبرو، یا متکبرو پڑھ کر بچی پر دم کرے اور پھر اسے سلائے، انشاءاللہ الکریم ڈرنا اور ڈر کر اٹھنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عمل یہ بھی کر لے کہ سونے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھ کر دعا کرے
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ڈراؤنے خواب سے نجات ملے اور پھر بچی پر دم کر دیں اور پھر اسے سلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچی کا ڈر کر اٹھنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور شاید ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض بچے جو رات میں اٹھ کر ڈر کر اٹھتے ہیں یا بہت گھبرا کر ایک دم اٹھتے ہیں یا نیند میں چلنا یا چیخنا شروع کر دیتے ہیں، شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ بچے بعض مرتبہ گھر کے اندر موبائل میں وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ اس طرح کے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پھر وہ اسی طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں رہ جاتی ہوں اور اس کی وجہ سے وہ ڈر یا خوف والی کیفیت میں آ جاتے ہوں۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، اگر بچے اس طرح کی چیزیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک سبب ہو بچوں کے ڈر کے اٹھنے کا یا نیند میں چیخنے کا۔ بعض بچے نیند میں چیخ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے اگر ایسا ہے تو اس میں بھی احتیاط کریں۔ اور ظاہر نصیب ہم بھی اور ہمارے بچے، ہم جب سوئیں تو نعت مصطفیٰ سنتے سنتے سوئیں، تلاوت اللہ کرے تلاوت سن کر سوئیں، تو کیا ہی بات ہے مدینے کی۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ کڑیاں دکھیر پنڈیاں دکھیر اور پریشانی تھی بہت ہی، اور پیسے میں برکت نہیں ہے، ہم بالکل کماتا گھر میں برکت نہیں ہے۔ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ کمائی میں برکت نہیں ہے، تو اس کا کوئی عمل ارشاد فرما دیں۔ شاید بیماریوں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، گھر میں شاید بیماریاں ہیں، جی تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ ایک ہی عمل ہے اور یہ دونوں کے لیے کہ اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ گھر میں بے برکتی بھی ہے اور گھر والوں کا بیمار ہونے کا بھی سلسلہ ہے، تو گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ یہ دونوں نیت سے کہ کمانے والوں کی روزی میں برکت ہو جائے اور گھر والے بیماریوں سے بچے رہیں، رنج و مصیبت سے بچے رہے، تو اس کے لیے یا سلامو یا سلامو یا سلامو تمام گھر کے افراد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آ جائے تب یہ عمل شروع کر دیں۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ عز و جل گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، روزی میں برکت بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا سیگمنٹ کا۔ آج کون سی صورت کا انتخاب کر کے لائے ہیں ہمارے اعجاز بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں کس صورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اے عاشقان رسول، آج ایک پریشانی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے قرض لے لیتے ہیں، پھر اپنی ضرورت میں اسے خرچ کر لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں وہ قرض چکانے میں بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ کمائی اتنی ہوتی نہیں ہے کہ گھر بھی چلے اور قرضہ بھی چکایا جا سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ کچھ مدنی پھول کہ ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لینے کی آفت کبھی مول نہ لے، بلکہ اپنے اخراجات جتنے ہیں اتنے میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ قرض لے کر ہم نے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کیا ہے، تو یہ عمل آپ کا قرضہ اتارنے میں بڑا معاون ثابت ہوگا۔ قرآن پاک کی بڑی پیاری صورت ہے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورہ مبارکہ پارہ 30 میں ہے، اسے مکمل پڑھ لے 300 بار، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سورہ تکاثر سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذوق، شوق اور سعادت بھی عطا فرمائے۔ آئیے اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ FGN چینل کے اس پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ سبق یاد کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی پیارے بچے، آپ کو انشاءاللہ سبق یاد کرنے کا وظیفہ بھی پیش کرتے ہیں۔ جب بھی آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ مبارک دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک،
یا ذا الجلال والاکرام، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، ایک بار پڑھ کر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پھر سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے، انشاءاللہ عز و جل سبق یاد بھی رہے گا اور پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ ماشاء اللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کویشچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دوران سفر تھکان سے بچنے کے لیے کون سا ذکر کرنا مفید ہوگا، نیز سفر کی تھکان میں آسانی کے لیے کچھ مدنی علاج یا مدنی پھول عطا کریں۔ اللہ کرے ہمیں مدینے کا سفر نصیب ہو۔ یہ دنیا کا سفر تو تھکا دیتا ہے، لیکن مدینے کا سفر ہر بار بڑا سوڑا ہوتا ہے، وہاں کی تھکان میں بھی بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی مکہ مدینے کا سفر نصیب کرے، اور وہاں کی تھکان جو ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ جی آمین۔ تھکان کے لیے کوئی وظیفہ؟ سفر میں تھکان سے بچنے کے لیے آپ جب سفر شروع کریں تو دوران سفر یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی کثرت کریں، انشاءاللہ سفر کی تھکن سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ مدنی پھول بھی انہوں نے کہا ہے کہ سفر میں تھکن نہ ہو اس کے کوئی مدنی پھول۔ تو ایک تو تھکن کبھی کبھی حادثات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ حادثات کا شکار ہو گئے، پھر اس کے معاملات سے نکلنے، اس میں ٹینشن کی وجہ سے بھی پھر تھکن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب سفر کا آغاز کرے تو گھر سے نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا یہ پڑھ کر نکلیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے، انشاءاللہ عز و جل سفر میں حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ سواری پر سوار جب بھی ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر سوار ہو، جیسے بس میں بیٹھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں، تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پر سوار ہو، فائدہ ملے گا۔ سفر کی دعا بھی پڑھنے کی عادت بنا لے، جب سواری پر بیٹھ جائیں گے اطمینان سے تو یہ دعا، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا آپ پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہے کہ سواری حادثات سے محفوظ رہے گی، اور جب سواری پر بیٹھ جائے تو اپنے جوتے اتار لے، کہ ایک روایت میں ہے بیٹھنے کے آداب میں سے ہے کہ جب بیٹھو تو اپنے جوتے اتار کر بیٹھو، اس سے قدم آرام پاتے ہیں، قدم آرام پائیں گے تو انشاءاللہ تھکن سے بچے رہیں گے۔ صحیح۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سفر کے لیے آپ نے کون سا وقت چوز کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ سو سکتے ہیں، نہ سو پاتے ہیں، نہ جس کو کہیں کہ کوئی اور کام کر پاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی تھکان ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جناب سلیپر بک تو کیا ہے لیکن آپ نے سونا ہی نہیں ہے، آپ بیٹھ کر جانا ہے، آپ نے موبائل میں لگے رہنا ہے، تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تھکان، ظاہر ہے نیند جس وقت سونا ہے اس وقت نہیں سوئیں گے تو وہ جمع تو ہو رہی نا، اور پھر یہ تھکان کی صورت میں پھر سر میں درد ہوگا، بدن میں درد ہوگا، تو ہڈیوں میں درد ہوگا، تو پھر چڑچڑاپن بھی آئے گا، تو پھر غصہ بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی پھر اپنے ساتھ لے کر آئیں گی تھکان۔ تو جب سفر کریں تو برتھ آپ دیکھ لیں، آپ کی سیٹ آپ نے کون سی بک کی ہے۔ پھر یہ کہ جب سفر میں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ سلیپر لے تو لیا ہے لیکن وہ سوتے نہیں ہیں۔ اچھا، نہ سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں، پھر وہ اسپیکر آن کر کے وہ اپنے مزاج کے مطابق سن رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، جب سونا ہے تب سو جائیں تو انشاءاللہ تھکان بھی نہیں ہوگی، فریش رہیں گے۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں تو بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ 17 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ اب اس سفر میں کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ کھانا ٹائم پر کھاتے، نہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں جا رہے ہیں وہاں کے جو کام انہوں نے کرنے اس کی بھی تیاری نہیں کر پاتے۔
اچھا سونا تھا تو سوتے بھی نہیں ہیں ٹائم پر. تو 15-17 گھنٹے کے بعد بھی جب وہ پہنچتے ہیں تو کوئی ایک کام بھی ان کا پورا نہیں ہوتا. کم از کم یہی ہوتا کہ نیند ہی بندہ پوری کر لیتا تو وہاں جا کے کچھ کام کرنے کے قابل تو رہتا. تو سفر سے پہلے ہی اگر اس میں شیڈیول بنا لیا جائے, غور و فکر کر لی جائے کہ میرا 10-12 گھنٹے کا سفر ہے, 5 گھنٹے کا ہے, 2 گھنٹے کا سفر ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میں 2 گھنٹے کے سفر میں سوؤں گا نہیں. اب یہ 2 گھنٹے میں نے کیسے گزارنے؟ یا تو کھڑکی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گزر جانے, یا بس ایسے ہی گزر جانے. تو اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر لیں کہ ان 2 گھنٹوں میں نے یہ اتنا قرآن پاک کا پارہ پڑھنا ہے, اتنے وظائف پڑھ لینے, اتنا درود شریف پڑھنا ہے, یا فلاں رسالہ یا کتاب میں نے پڑھنی ہے, تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا وقت اچھی جگہ اس کا استعمال بھی ہوگا, اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ فریش بھی رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ کرے کہ ساری باتیں سن کر تھکان اتر گئی ہو, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں FGN چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا پیارا روحانی علاج پروگرام شروع کیا جس سے امت کے کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ بعض بچے بچپن میں بہت تتلا کر بولتے ہیں, زبان میں ان کی لکنت ہوتی ہے, تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج ہے یا ڈاکٹر ہی سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اگر روحانی علاج ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. بہت شکریہ جناب, آپ نے روحانی علاج پروگرام کی FGN چینل کے لیے حوصلہ افزائی کی اور اچھے فیڈ بیک اپنے دیے. اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے. جی سوال آپ نے سماعت فرمائے. انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرائے یا نہ کرائے, تو ڈاکٹر کو چیک کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, روحانی علاج بھی جاری رکھ سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہے, مسئلہ ایسا ہے کہ ڈاکٹری علاج بھی موجود ہے تو ڈاکٹری علاج بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس ذریعے سے شفا عطا فرمائے یہ ہم نہیں جانتے, تو شفا کے لیے ذریعہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. روحانی علاج اگر زبان میں لکنت ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار قرآن پاک پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28 یہ 4 آیات کو پڑھ لے. آیت ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ چاروں آیات کو پڑھ کر جس کے زبان میں لکنت ہے اس پر دم کر دے. اگر کوئی 7 مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے یا اس کے پاس میں وقت نہیں ہے تو 1 مرتبہ بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. جی نیکسٹ کویشچن. میرا نام عارف ہے, میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں. اچھا مجھے وہ کہتے ہیں نا داد, یعنی داد ہے, وہ تقریباً 5-7 سال سے ہے, تو دوائی کھاتا ہوں وغیرہ, لیکن معاملہ تو کچھ ایسا روحانی علاج وغیرہ عطا فرما دیجیے. عارف بھائی, اللہ پاک آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے, آپ کو شفا دے, صحت اور عافیت عطا فرمائے. جی کیا علاج ارشاد فرمائیں. داد کی تکلیف کے لیے, داد یہ ایک طرح کی یہ خارش ہی ہوتی ہے, اس میں بالکل گول بن جاتا ہے نشان, اور کافی تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 7-8 سال کا انہوں نے ذکر کیا ہے, بہت بڑا عرصہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آمین. احتیاطیں بھی کیجئے, بعض اوقات گرم چیز کے استعمال سے بھی یہ تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اس میں, اور جو پرہیز بتائے اس پرہیز کو بھی کریں. اور اگر ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو چاہے تو ڈاکٹر تبدیل کر کے دیکھیں, جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے بھی آپ چیک کروا لیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور انڈیا بھر میں کئی ایک مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. خارش کے لیے خصوصی تعویذ, خصوصی پورا علاج کا ایک ذریعہ بھی ہے. تو آپ احمد آباد سے آپ نے کال کیا ہے, احمد آباد میں مرزا پور تیکونیا بگیچہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی مرکز ہے. یہاں پر صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک 8 گھنٹے الحمدللہ تعویذات ملتے ہیں. تو آپ کے لیے جو سوئٹیبل وقت ہے آپ ایسے وقت میں وہاں چلے جائیں. علاوہ اتوار کے آپ یہاں چلے جائیں, آپ کو فری تعویذات دے دیے جائیں گے. آپ اس کا استعمال کریں, آپ کو فائدہ ہوگا.
ایک عمل بھی عرض کر دیتا ہوں، کئی سلسلوں میں ہم نے خارش کا یہ روحانی علاج بیان کیا ہے، پھر ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن پاک پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 یہ ہے، اس کو آپ پڑھ کر اپنے داد کی جگہ جہاں بھی آپ کو اس طرح کی جسم پر تکلیف ہے وہاں دم کر لے، اول آخر درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت مکمل ہوا، آئیے اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا اللہ عز و جل، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے خطاؤں سے درگزر فرمانے والے، اے بن مانگے نعمت عطا کرنے والے اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی، استاذ و پیر کی، تمام مرحومین کی، دوست و احباب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ناظرین کی مغفرت فرما، ناظرین کے رشتہ داروں میں سے جو انتقال کیے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری تکلیفیں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ گھرے ہیں، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کوئی خارش کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قوت حافظہ کی تکلیف سے دوچار ہے، کسی کا ہاضمہ درست نہیں۔ یا اللہ یقیناً شفا تو ہی عطا کرتا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، جتنے روئے زمین پر بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے، سب کے علاج کامیاب فرما دے، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں ان کے حق میں بہتری عطا فرما دے، آسانی عطا فرما دے۔ ایک اسلامی بھائی کے بھتیجے ICU میں ہیں، ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل تو تکلیفوں کو ہماری دور فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں تو اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، شادی شدہ کے جوڑے کو سلامت فرما دے، گھر سے ناچاکیاں ختم فرما دے، میاں بیوی کی نا اتفاقیاں ختم فرما دے، میاں بیوی میں ایک دوسرے سے محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر، جو روزی پر ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جادو جنات سے گھرے ہوئے مسلمانوں کو جادو جنات سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری خیر فرما، ہمارے لیے آنے والے لمحات کو عافیت والے بنا دے، آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما، آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل پھر سے روحانی علاج سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر